سیڑھی کا کہہ کے قرآن نے وہ سارا جتنا اس کا فلسفہ ہے بتدریج نظام کے انجام کا بتدریج آنا ایک تشبیہ میں ساری بات کہہ دی. اور پھر عربوں کی زبان وہ کیا پوچھتے ہیں اس زبان کا، وہ بھی کیا قوم تھی. یہ معراج یا معارج جو ہے یہ تو سیڑھیاں ہو گئیں. انہیں سیڑھیوں میں جب کوئی اوپر چڑھتا تھا عربوں کے ہاں انہی ڈنڈوں کو جو سیڑھی کے ڈنڈے ہوتے ہیں اوپر چڑھتے وقت ان ڈنڈوں کو وہ درجات یا مدارج کہتے تھے، اور انہی ڈنڈوں کو جب نیچے کوئی اترتا تھا تو درکات کہتے تھے. سیڑھی ایک ہی ہوتی ہے. بلندیوں کی طرف جائیے آپ قدم بہ قدم تو وہ درجات ہوتے ہیں جو بلند ہوتے چلے جاتے ہیں. اسی سیڑھی سے غلط نظام کی روح سے نیچے اتری ہے تو وہ درکات ہوتے ہیں. لیکن وہ سیڑھی ہوتی ہے جس پہ قدم بہ قدم آگے جایا جاتا ہے. اور آگے ہے کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ. یہ ملائکہ اور روح اس کے متعلق پہلے سے آ چکا ہے. کائناتی قوتیں اور خدا کی اسکیم کو بروئے کار لانے والی عالم امر کی قوتیں. یہ جو چیز ہے کہ غلط نظام کا نتیجہ تباہی ہوتا ہے یہ یوں ہی نہیں آ جاتا. خدا کا قانون مکافات عمل جو کمر کرتا ہے تو وہ یہ خدا کی یہ قوتیں مقرر کی ہوئی ہیں جو یہ چیزیں لاتی ہیں، یا جس اس نظام کے اندر جو پوشیدہ تباہیاں ہوتی ہیں انہیں وہ بروئے کار لاتی ہیں. تو کہا یہ، اور اس کے لیے کہا یہ کہ بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے قوموں کی تباہی کا. اب یہ دیکھیے یہاں کہا ہے کہ خدا کا ایک ایک دن 50,000 ہزار سال کا بھی ہوتا ہے. کائنات کی زندگی سائنسدانوں سے پوچھئے، وہ جس عدد یا جس نمبر یا جس شمارے میں وہ بیان کرتے ہیں وہ تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ وہ ہوتا کیا ہے. یعنی وہ ایسا ایک ہائر میتھمیٹک ہے کہ وہ حساب شمار میں آتا ہی نہیں ہے، اتنا لمبا عرصہ ہوتا ہے وہ. یہاں تو یہ کہا، میں سمجھتا ہوں بات چونکہ آ گئی ہے، دو مقام اور ہیں جن کو ساتھ ملانے سے تصریف آیات کی روح سے بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. یہ 32/5 سورہ سجدہ کی 5ویں آیت. یدبر الامر من السماء الی الارض، عظیم آیت ہے. ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون. کہتا خدا کی اسکیم، اس کا نظام ایسا ہے کہ ایک پلان ہوتا ہے، اس کا اسکیم ہوتی ہے اس کی، وہ عالم امر میں طے پاتی ہے. یہ جو عالم امر میں اسکیم طے پاتی ہے خدا کی، وہ بتدریج نہیں طے پاتی. اس میں وقت نہیں لگتا، وقت کا تو وہاں شمار ہی نہیں ہوتا عالم امر کے اندر. وہ تو ہماری دنیا کے اندر ہے نا. وہاں کے امر کے متعلق تو قرآن نے مختلف مقامات میں کہا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. عالم امر میں تو کیفیت یہ ہے کہ ارادہ ہوتا ہے خدا کا کسی شے کے متعلق، ہمارے سمجھانے کو کہا کہ وہ کہتا ہے ہو جا، اور اس کی تخلیق کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ بھی وہ کہتا ہے والی بات یہ نہیں ہے کہ خدا کو یہ کہنا پڑتا ہے کن اور وہ پھر ہو جاتا ہے. اس کے بغیر سمجھایا نہیں جا سکتا نا. تو ہماری زبان میں چونکہ یہ گفتگو ہوتی ہے اس لیے اتنی سی بات کہی کہ
ارادہ اس کا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہو جا، اور اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تک عالم امر میں یہ تدریجی بات نہیں ہوتی کہ آہستہ آہستہ، یہ تو وہاں نقشہ بن رہا ہوتا ہے، اسکیم بن رہی ہوتی ہے، وہاں قانون بن رہا ہوتا ہے۔ جس قانون کے تابع شہد کو شیرینی اور نمک کو نمکینی ملتی ہے، یہ قانون وہاں بن رہا ہوتا ہے۔ اس میں ضروری نہیں کہ خدا جو قانون بنا رہا ہو تدریجن بنائے، وہاں تو یہ چیز عالم امر میں تو یہ چیز کن اور فیکون، اور جب وہ عالم امر کی اسکیم اس عالم خلق میں آ جاتی ہے، یہاں پھر وہ بتدریج اپنی انتہا تک پہنچتی ہے۔ اس کا انتہائی درجہ جو ہے وہ تو مقرر کیا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ کہا کہ وہ امر اس کا سما میں تیار ہوتا ہے۔ یہ الفاظ ہیں ہمارے سمجھانے کے لیے، اس بلندی کے اوپر جو ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتی، وہاں وہ تیار ہوتا ہے۔ اب اس اسکیم کو عالم خلق میں ہماری زندگی، ہماری دنیا میں لانا ہے، تو وہاں سے وہ عرض کے اوپر آ جاتی ہے، وہ اسکیم آ جاتی ہے۔ اب اسے پھر وہ اسکیم جو ہے آہستہ آہستہ، یہی وہ یارجو الیہ کا لفظ آ گیا جو جس کی تشریح میں کر رہا ہوں، کہ پھر وہ آہستہ آہستہ یہاں پھر ہے کہ اوپر چڑھتی ہے، وہ اپنے وہیں اس کی طرف جاتی ہے جس عالم کے اندر وہ طے پائی تھی۔ عالم امر جو ہے، منتہا جو اس کا ہے، وہ اس کی طرف آہستہ آہستہ وہ اسکیم اوپر کی طرف جاتی ہے۔ یہ اوپر کی طرف جانے کے لیے بات تو ہو رہی تھی یہاں قرآن خدا کی اسکیم کی، لیکن اوپر جانے کے لیے ایک نقشہ بڑا خوبصورت ہے۔ یوں ہی شعر وہ آ گیا ذہن میں، اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز تھا حسن، بھولتا ہی نہیں عالم تیری انگڑائی کا۔ تغزل کے اندر شعر ہے، بلندیاں کتنی ہیں اس کے اندر۔ اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز، تو یہ جو اسکیم ہوتی ہے خدا کی، یہاں سے جس کی ابتدا ہوتی ہے، وہ اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز ہوتی ہے اور جاتی ہے یہ بتدریج، سیڑھیاں چڑھتی ہوئی۔ کہتا ہے ایک ایک دن میں خدا کے حساب و شمار سے ہزار ہزار سال کا وہ ہوتا ہے، اور 50,000 ہزار سال کا ہوتا ہے۔ یہاں 32/5 ہے اس آیت کا ریفرنس۔ یہاں تو عام الفاظ میں بات کہی، اور دوسرا مقام ہے 22/47۔ یہاں آپ دیکھیے اس تباہی کے متعلق بالخصوص کہا، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ جلدی مچا رہے ہیں، وہ آتا کیوں نہیں ہے، کب آئے گا، جلدی مچا رہے ہیں۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، ان سے کہو کہ خدا کے قانون میں کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں ہوتی، وہ ہو کر رہتا ہے، جو کہا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ اِنَّ یومًا عِندَ رَبِّکَ کَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، وہی بات کہ خدا کے اگر ایک دن میں بھی وہ واقعہ ہو جائے تو 1000 سال لگ جاتا ہے اس میں۔ قوموں کی زندگی بھی دنوں اور مہینوں سے ماپی نہیں جاتی، صدیاں ہوتی ہیں اس کے اندر۔ وہ تو زوال پذیر بھی اگر ہوتی ہے اورنگزیب کی موت کے بعد، تو اس میں بھی اس کو 150 سال لگ جاتا ہے یہاں تباہی تک پہنچنے کے لیے۔ تو کہا کہ وہ اس میں جلدی کی بات نہیں ہے، اس کی رفتار جو ہے خدا کے حساب و شمار سے یوں سمجھیے کہ اگر وہ اس کے حساب سے ایک دن میں بھی واقعہ ہونا ہو تو وہ 1000 سال کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو گویا اس نے بتایا یہ ہے کہ یہ جو تباہیاں آتی ہیں قوموں کی، وہ ایک دن میں نہیں آ جاتی۔ تو یہ جو جلدی مچا رہے ہیں، ان سے کہیے کہ وہ واقعہ ہو کر رہے گا، یہ اٹل بات ہے۔ کب واقعہ ہوگا، یہ خدا کے قانون مکافات کے حساب میں ہے۔
یہ تو الگ بات ہے کہ آپ سینکھیا کھائیں تو اسی وقت موت ہو جائے، اور آج کل کی جو وہ ہیروئن وغیرہ کھائی جاتی ہے